سلمان بخاری کی کتاب دو رنگا سے ان کی کہانی۔ بیل کی زندگی۔ ایک بیل بچپن سے ہی صنوبر کے درخت سے بے حد متاثر تھی۔ اسے اس کی عظمت، قد کاٹ اور شان دیکھ کر ہمیشہ رشک آتا۔ بیل کا بس نہ چلتا تھا کسی طرح وہ بھی درخت جیسی لمبی اور قد آور بن جائے۔ درخت بھی چھوٹی سی بیل کو دیکھ کر، جو ابھی پھلنا ہی شروع ہوئی تھی، اس کی ہمت بندھاتا اور سمجھاتا کہ وہ بھی اگر درخت کی نصیحتوں پر دھیان دے اور صبر سے کام لے تو ایک دن درخت کی طرح لمبی اور خوش و خرم زندگی پا سکتی ہے، مگر اس کے لیے اسے اپنی جلد بازی کی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ درخت نے بیل کو پہلا سبق یہ یاد کرنے کے لیے دیا کہ ہمیشہ اپنے پاؤں اور جڑوں کو مضبوط رکھ، صرف پھیلنا تیری دائمی بقا کی ضمانت نہیں۔ مگر بیل جلد از جلد درخت کی طرح کسی طرح اونچی لمبی ہونا چاہتی تھی۔ دن بھر اس کی توجہ اپنے پھیلاؤ پر رہتی، کبھی درخت کی کسی شاخ پر گھومتی، کبھی کسی پر۔ درخت اس کی جلد بازیاں دیکھ دیکھ کر مسکراتا۔ ایک دن بیل نے کسی طرح گھوم گھام کر درخت کے آخری سرے تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ اپنی اس فتح پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ درخت کو دیکھ کر غرور سے بولی، کیوں جناب درخت، اب کیا کہتے ہو؟ اتنی جلدی میں تمہارے سر تک پہنچ گئی۔ تم نے جو قد کاٹ صدیوں میں نکالا، میں نے دنوں میں حاصل کر لیا۔ یہ کہہ کر وہ بڑی شان اور تمکنت سے ہنسنے لگی۔ صنوبر کے درخت نے مسکرا کر کہا، اس میں شک نہیں بھولی بیل کہ تو بہت جلد میرے قد کے برابر پہنچ گئی، اور ممکن ہے تو مجھ سے بھی زیادہ لمبی ہو جائے، مگر شاید تو میرا سکھایا پہلا سبق بھول گئی کہ پھیلنا بقا کی ضمانت ہرگز نہیں۔ تو نے نہ ہی اپنے تنے کو مضبوط بنانے پر کوئی توجہ دی اور نہ ہی جڑوں کو۔ بیل نے ہنس کر جواب دیا، اے میرے بوڑھے استاد صنوبر، مجھے اپنے تنے اور جڑوں کی مضبوطی سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ میں دنوں میں تجھ جیسی لمبی بن گئی۔ ویسے بھی تنے اور جڑوں کو کون دیکھتا ہے؟ درخت نے مسکرا کر کہا، اے نادان بیل، تو صرف 2 ماہ کی برسات کی زندگی کو پوری زندگی سمجھ بیٹھی۔ تو شاید بھول گئی اور ابھی موسموں کی اونچ نیچ سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے۔ موسم کی اونچ نیچ؟ وہ کیا امر ہے؟ بیل نے حیرت سے کہا، اری میری بھولی بیل، آج کل برسات ہے۔ تو نے اس برسات میں اپنی پوری توجہ پھیلنے پر لگا دی۔ تجھے جو جگہ ملی تو اس پر آنکھ بند کر کے لپٹ گئی، جبکہ میں تجھے کہتا رہا کہ اپنی ساری توانائی تنے کو مضبوط کرنے پر لگا، مگر تو نے اپنی ساری توانائی ارد گرد گنجلک انداز میں پھیلنے پر لگا دی۔ کیا تیری جڑ سے اب کوئی رشتہ باقی بچا ہے؟ کیا تجھے میری طرح زمین کی دھڑکن صاف سنائی دیتی ہے؟ کیا تو میری طرح تیز ہوا کے تھپیڑوں کو سہ پائے گی؟ کیا تو آنے والے گرم موسم، تیز جلا دینے والے موسموں کی دھوپ سہار پائے گی، جنہیں میں صدیوں سے پچھاڑتا آیا ہوں؟ بیل نے صنوبر کی باتیں سن کر اپنا منہ پیٹ لیا، بولی، یہ میں نے کیا کر ڈالا، کاش میں ابتدا میں تیری نصیحت پر عمل کرتی۔ بیل نے یہ کہہ کر یہ شعر پڑھا، میں تو سمجھی تھی کہ بس ایک ہی موسم ہے یہاں، کاش میں ساری رتوں کے لیے پیدا ہوتی۔ یہ شعر پڑھ کر بیل نے صنوبر کے درخت کے گرد پھیلایا اپنا سارا جال اور گھیرا چھوڑ دیا۔ اسی دوران اچانک بادل چھٹے اور تیز دھوپ کی کرنوں نے بیل کو کچھ گھنٹوں میں ہی پہلے جلا کر سبز سے پیلا کیا، اور پھر تیز ہوا کے تھپیڑوں نے پوری بیل کو دیکھتے ہی دیکھتے خاکستر کر دیا۔